بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو کچھ ایسے سوالات کے جوابات بتائیں گے جو کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے۔ یہودیوں کو روح کی حقیقت بتائی، لڑکا اور لڑکی کیسے پیدا ہوتے ہیں، اہل جنت کی پہلی غذا کیا ہوگی۔ اس کے علاوہ بہت سے سوالات کے جوابات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے۔ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھیت میں جا رہے تھے کہ راہ میں چند یہودی ملے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاؤ، روح کی حقیقت کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے اور پھر قرآن پاک کی آیت کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: وہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ روح میرے رب کی ایک بات ہے اور تم کو علم کا بہت کم حصہ دیا گیا ہے۔ یہودی خاموش ہو گئے۔ اس واقعہ کے بعد عبداللہ بن اسلام نے 3 سوالات کے جوابات پوچھے۔ عبداللہ بن اسلام مدینہ منورہ میں یہودیوں کے سربراہ و عالم تھے۔ اسلام لانے سے پہلے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال کروں گا، ان کے جوابات سوائے ایک پیغمبر کے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ چنانچہ انہوں نے یہ 3 سوال کیے۔ نمبر 1، قیامت کی پہلی علامت کیا ہے۔ نمبر 2، اہل جنت کی پہلی غذا کیا ہوگی۔ نمبر 3، بچہ کبھی ماں سے اور کبھی باپ سے کیوں مشابہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سوالوں کے یہ جواب دیے۔ نمبر 1، قیامت کی پہلی علامت ایک آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے ہٹا کر مغرب کی طرف لے جائے گی۔ نمبر 2، اہل جنت کی پہلی غذا مچھلی کا جگر ہوگی۔ نمبر 3، جب ماں کا نطفہ سبقت کرتا ہے تو بچہ ماں سے مشابہ ہوتا ہے، اور جب باپ کا نطفہ سبقت کرتا ہے تو بچہ باپ سے مشابہ ہوتا ہے۔ اس واقعہ کے بعد ایک دفعہ ایک یہودی عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ سے یہ سوالات دریافت کیے۔ 1، محشر کے دن جب زمین اور آسمان بدلے جائیں گے، مخلوق خدا کہاں ہوگی۔ 2، سب سے پہلے جنت میں کس کو جگہ ملے گی۔ نمبر 3، بچہ کبھی لڑکی اور کبھی لڑکا کیوں ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سوالوں کے جواب میں ارشاد فرمایا: اس وقت لوگ پل کے پیچھے تاریکی میں ہوں گے۔ نمبر 2، ان غریبوں کو جن کو راہ حق میں گھر بار چھوڑنا پڑا۔ نمبر 3، مرد کا نطفہ سپید ہوتا ہے اور عورت کا زرد، جب یہ دونوں ملتے ہیں تو اگر مرد کا نطفہ غالب ہوتا ہے تو لڑکا، اور اگر عورت کا نطفہ غالب ہوتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہودی نے یہ جواب سن کر کہا کہ بے شک آپ پیغمبر خدا ہیں۔ ایک اور مقام پر ایک دفعہ چند یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند سوال کرنا چاہتے ہیں جن کا جواب ایک پیغمبر کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم جو چاہو پوچھ سکتے ہو، لیکن وعدہ کرو اگر میرے جوابات صحیح ہوئے تو تم اسلام قبول کر لو گے۔ انہوں نے کہا ہم کو یہ شرط منظور ہے، اور پھر انہوں نے یہ 4 سوال پیش کیے۔ نمبر 1، حضرت یعقوب علیہ السلام نے توریت کے نازل ہونے سے پہلے جو کھانا اپنے اوپر حرام کر لیا تھا وہ کیا واقعہ تھا۔ نمبر 2، ایک ہی نطفہ میں کبھی لڑکا اور کبھی لڑکی کیوں ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، توریت میں نبی امی کی پہچان بتائی گئی ہے۔ نمبر 4، فرشتوں میں سے تمہارا دوست کون ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اپنے سوالوں کے جواب سنو۔ نمبر 1، ایک دفعہ حضرت یعقوب علیہ السلام سخت بیمار ہو گئے۔ انہوں نے نظر مانی کہ اگر
میں صحت یاب ہو گیا تو کھانے پینے کی جو چیز مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو ترک کر دوں گا۔ چنانچہ صحت یاب ہونے پر انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ ترک کر دیا کیونکہ یہ ان کی مرغوب ترین غذا تھی۔ نمبر 2، مرد کا نطفہ گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا زرد اور پتلا۔ ان میں سے جو غالب ہوتا ہے خدا کے حکم سے وہ نطفہ بھی اسی جنس سے ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اس نبی کی آنکھیں سوئیں گی اور دل نہیں سوئے گا۔ نمبر 4، میرا رفیق جبریل علیہ السلام ہے اور وہ ہر پیغمبر کا رفیق رہا ہے۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب جوابات درست تسلیم کیے مگر اپنا وعدہ پورا کرنے سے اس بنا پر مکر گئے کہ جبریل علیہ السلام ان کا دشمن ہے۔